بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ وظیفہ ہے فراخی رزق کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دولت میں برکت کے لیے، اس طرح کاروبار میں برکت کے لیے، اور گھریلو جتنے بھی اشیاء ہیں ان تمام چیزوں میں برکت کے لیے وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس میں درود شریف پڑھنا ہے، اس طرح سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور ایک دعا ہے وہ پڑھنا ہے۔ یہ تین اعمال کرنا ہے جو 3 مہینے مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ جو آدمی 3 مہینے یہ مسلسل عمل کرے، اللہ جل شان پورے زندگی اس کو کبھی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، کبھی بھی، اور کبھی بھی یہ رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا، اور اللہ جل شان اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اللہ غیبی خزانوں سے روزی کا بندوبست فرمائے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جل شان غیبی خزانوں سے رزق دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں تھے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے رات کے وقت، تو دل میں یہ خیال آیا کہ بیوی تو جنگل میں رہ گئی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو فوراً اللہ جل شانہ نے فرمایا، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پتھر پر مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا، ایک پتھر، دوسرا، تیسرا، پتھر کے اندر ایک کیڑا نکل آیا، اور وہ کیا کہہ رہے؟ سبحان من یرانی یسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات میرے ہر بات کو سن رہا ہے، مجھے رزق دے رہی ہے وہ ذات۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات اس طرح ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کہ اللہ جل شانہ مجھے بلایا، میں بھولا نہیں اللہ جل شانہ سے۔ سارے مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، لیکن جو پتھر کے اندر میں موجود ہو وہاں بھی اللہ جل شانہ مجھے رزق پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ جب پتھروں کے اندر رزق دے رہا ہے تو اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ اتنا بڑا جہان میں ایک انسان کو پالنا۔ کتوں کو پال رہا ہے اللہ جل شانہ، بندر کو پال رہا ہے، جانوروں کو جنگلوں میں پال رہا ہے، تو یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کیا اس کو اللہ جل شانہ بھوکا مارے گا؟ نہیں، لیکن اللہ پر پورا اعتماد ہو، پورا یقین ہو، اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد ہو۔ یہ گندی نالی میں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے، ان کو کون رزق دے رہے ہیں؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے جو تمام مخلوقات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سر دوستو، یہ 3 اعمال اگر ہم مسلسل کریں گے تو اللہ جل شانہ وہاں سے روزی دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف ہے، اور درود شریف کی بہت برکات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ جل شانہ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود شریف پڑھے، اور جس پر اللہ جل شانہ رحمت کی نظر کرے اس سے کبھی بھی عذاب نہ دے گا اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں فرمائیں گے، اور 10 خطائیں معاف فرمائیں گے، اور 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس طرح درود شریف کی بہت زیادہ فضائل ہے۔ اس طرح ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ جب بندے سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس طرح کہ اس نے قرآن کے 10 پارے پڑھے، حدیث میں آتے ہیں۔ اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو پورے قرآن کا اجر ملتا ہے۔ تو اس طرح سورہ اخلاص، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ یہ دعا ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھے، اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک صحابی بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم، میرے اوپر قرض ہے، قرض نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسے دعا بتاؤں کہ اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی تیرے اوپر قرض ہو تو اللہ جل شانہ سب کے بندوبست فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا اللہ جل شانہ نے بندوبست فرمایا۔ تو یہ 3 اعمال ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے،
اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 100 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ یہ 3 اعمال مسلسل کرے، 3 مہینے مسلسل کرے انشاءاللہ اللہ جل، اور دن میں کسی خاص وقت کو مقرر کرے، صبح، فجر، مغرب، عشاء، کوئی بھی وقت ہو اس میں دھیان جما کر توجہ سے کرے انشاءاللہ اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے، روزی کی تنگی دور فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ رمضان میں اس عمل کو شروع کیا جائے تو بہت بابرکت ہوگا، اور اللہ جل شانہ کا خصوصی رحمت اور فضل اس کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اس طرح یہ دوسرے وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور سب اللہ جل شانہ روزی کی تنگی اور اس طرح پریشانی سے اور دکھ در سے اللہ جل شانہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔